زندگی کو صرف گزارنا مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد ہے زندگی کو جینا۔ بھرپور طریقے سے اپنی زندگی کو جئیں، کیونکہ یہ زندگی ایک ہی بار ملتی ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ بعض دفعہ وقت کے ساتھ ساتھ عمر میں تو بڑے ہو جاتے ہیں، لیکن ہم سمجھدار نہیں ہو پاتے۔ سمجھدار انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی عمر کے ساتھ ساتھ اپنے آپ میں تبدیلیاں لے کے آتا ہے، اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے۔ مجھے 35 سال کی عمر کے بعد اس بات کا احساس ہوا کہ 7 چیزیں ایسی ہیں جو میں اپنی زندگی میں غلط کر رہی ہوں، جس کی وجہ سے میری زندگی سفر کر بھی رہی ہے اور آنے والے وقت میں شاید اس سے زیادہ سفر کرے۔ میں نے ان 7 چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال دیا۔ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ یہی 7 چیزیں شیئر کروں گی جو میں نے اپنی لائف سے نکال دی، اور آپ لوگوں نے بھی غور کرنا ہے کہ اگر آپ کی ایج اس وقت 30 سے کم کی اور آپ نے ابھی سے یہ چیز سیکھ لی تو یقین کیجئے آپ اپنی ایک بلیسڈ لائف آگے گزاریں گے۔ اور اگر آپ میری طرح اب 35 گزار چکے ہیں اور اس کے بعد بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو ذرا آج ہی سمجھ لیجئے اس بات کو، اور اس کے بعد اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کیجئے۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی ایک بھرپور زندگی ہوگی۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اور یہاں پر آج تیاری ہو رہی ہے افطاری کی، اور افطاری کی تیاری کے ساتھ ساتھ میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ کچھ اچھی پروڈکٹیو گفتگو کرتے ہیں۔ گفتگو جو آپ سے کرنی ہے اس کے حوالے سے میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں بتا دیا۔ جو لوگ چینل پہ نئے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور ویڈیو پسند آئے تو آپ نے لائک اینڈ شیئر بھی لازمی کرنی ہے۔ لیٹس گیٹ سٹارٹڈ۔ سب سے پہلی چیز جو آپ نے اپنی لائف میں سوچ لیں کہ آپ نے آج سے شروع کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ زندگی کو جینے کا انتظار کرنا چھوڑ دیجئے۔ ہم لوگ یہ سوچ لیتے ہیں، اپنی خواہشات کو مار لیتے ہیں کہ ابھی نہیں، چلو کچھ عرصے بعد کر لوں گا، ابھی بچوں کی ذمہ داری ہیں، ابھی تو میں کہیں باہر ٹریول ہی نہیں کر سکتی، ابھی میں کہیں سیر کرنے نہیں جا سکتی کیونکہ میرے بچے چھوٹے ہیں، ویکیشنز مجھے گھر پہ ہی گزارنی ہے۔ میری ایک قریبی عزیز ہیں، وہ ایک دفعہ کہنے لگی، میں نے کہا بچے چھوٹے ہیں تو ہسبینڈ کہتے ہیں نارتھرن ایریاز میں ٹرپ کے لیے چلتے ہیں، تو میں کہتی ہوں بچے بہت چھوٹے ہیں، مجھ سے مینیج نہیں ہوں گے۔ تو کہنے لگیں کہ یہ مت سوچو بچے چھوٹے ہیں تو تم کنٹرول کر سکتی ہو، تم جا سکتی ہو، بچے تھوڑے بڑے ہو جائیں گے پھر اور مسائل ہوں گے، کسی کا اسکول چل رہا ہوگا، کسی کا کالج، کسی کی یونیورسٹی، سب کے الگ الگ ٹائمنگز ہوں گے، پھر بھی نہیں جا سکو گے۔ اگر بچوں کے ساتھ انجوائے کرنا ہے تو ابھی بچے چھوٹے ہیں، انجوائے کر لو۔ اور واقعی یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ ہم لوگ بہت سی ایسی چیزیں اپنی خواہشات دبا دیتے ہیں دل میں، اور اس کے بعد وقت گزر جاتا ہے، اور اکثر خواہشات میں آپ کو بتاؤں ایسی ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ خود ہی ختم بھی ہو جاتی ہیں۔ آج آپ کا اچھے کپڑے پہننے کو دل کر رہا ہے تو شاید اگلے 10 سال کے بعد آپ کے پاس پیسے تو بہت ہوں، آپ فائنینشلی بہت اسٹرانگ ہو، لیکن پھر آپ کا دل ہی نہیں کرے گا اچھے کپڑے پہننے کو۔ اگر آج تھوڑا پیسہ بھی ہے لیکن اس کو خرچ کر لیجیے، اپنے آپ پہ، اپنی ذات پہ خرچ کریں۔ آپ کا مقصد اس دنیا میں آنے کا صرف برتن دھونا، کپڑے دھونا، کچن سنبھالنا نہیں ہے۔ اپنی خواہشات کو بھی پورا کیجیے۔ اس کے لیے اگر آپ تھوڑی بہت محنت کر لیتی ہیں بہت اچھی بات ہے، اور اس کے بعد اس پیسے کو استعمال کر لیجیے۔ اس پیسے کو صرف رکھنا نہیں ہے سنبھال کے، صرف بینک میں رکھ کے خوش نہیں ہونا روزانہ اپنا اکاؤنٹ چیک کر کے کہ اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں، یا گھر میں پیسے جمع کر کے خوش نہیں ہونا۔ خدا را کمیٹیاں ڈال کے اپنی خواہشات کو مت ماریں صرف اس لیے کہ میں کمیٹیاں ڈال کے پیسے جمع کر لوں، میں پیسے جمع کر کے رکھ لوں۔ جو چیز آپ کے پاس موجود ہے اس کو استعمال کر لیجیے، جینا شروع کریں، اپنی خواہشات کو پورا کرنا شروع کریں۔ جس چیز میں آپ کے دل کو خوشی ملتی ہے وہ والا کام ضرور کریں۔ مجھے ویڈیو بنانا اچھا لگتا ہے اور میں کنٹینٹ کریٹ کرنا چاہ رہی ہوتی ہوں۔ اب چاہے مجھے اس کے لیے ٹائم ملے نہ ملے، میں جتنی مرضی مصروف ہوں، ویسے جتنا ہو سکتا ہے میں ڈیلی بیسس پہ اپنا کنٹینٹ ضرور بناتی ہوں۔ میں ہر روز ہی کوشش کرتی ہوں کہ آج میں یوٹیوب کے علاوہ اپنے باقی سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے بھی ایکٹیو ہوں گی، لیکن بہرحال میری ذمہ داریاں ہیں گھر کی اور میں اس پہ نہیں ہو پا رہی ہوتی، لیکن جہاں پر میں ہو سکتی ہوں وہاں پہ میں ضرور ہوتی ہوں۔ میرا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ مجھے ملین میں ویوز مل جائیں، مجھے ڈیلی بیسس پہ لاکھوں ویوز آئیں، نہیں آ رہے ہوتے۔ جو تھوڑے بہت آ رہے ہوتے ہیں میں اس میں خوش ہوں۔ جس ٹاپک میں بات کرنا چاہ رہی ہوتی ہوں میں کر لیتی ہوں، چاہے کوئی مجھے یہ کہے کہ آپ یہ کیا بات کر رہی ہیں، یا مجھے اس طرح کے کمنٹس آئیں کہ آپ روزانہ استغفار کی بات کر رہی ہیں۔ تو جو بات کرنے کو میرا دل کرتا ہے، جو مجھے لوگ سننا چاہتے ہیں، میں وہ انہیں ضرور سناتی ہوں۔ ایک چھوٹا سا طبقہ ہے جو نہیں سننا چاہ رہا ہوتا، ان کی مرضی، لیکن مجھے پتہ ہے کہ بہت سے لوگ اس وقت مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں، میری ویڈیو دیکھتے ہیں، مجھے سننا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ بس میں سنتی ہوں، بتاتی ہوں اور بات کرتی ہوں، اور یہ سمجھ لیں کہ میری زندگی کے جینے میں مجھے اس میں خوشی ملتی ہے اس طرح سے۔ میں یہ کام کرتی ہوں۔ نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ فضول بیٹھے رہنا چھوڑ دیں، تھوڑا سا اٹھیں، واک کریں، چلیں پھریں۔ یہ جن لوگوں نے ہر وقت بس بیٹھ کے سمجھتے ہیں کہ ہم آرام کر رہے ہیں، بیسیکلی یہ آرام نہیں ہوتا، یہ اپنی ہڈیوں میں سستی کو اتار رہے ہوتے ہیں۔ مجھ سے کہتے ہیں اس کی ہڈیوں میں سستی ہے، اس انسان سے کام نہیں ہو سکتا۔ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو بیٹھ کے اپنے آپ کو خراب کر لیتے ہیں، اور پھر ایک ٹائم آتا ہے جب یہ کہتے ہیں ہم سے کوئی کام نہیں ہو رہا۔ اس کا ریزن یہی ہے کہ انہیں بیٹھے رہنے کی عادت ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ آپ اپنے جسم کے ساتھ، اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں۔ واک کیجیے،
ایکسرسائز کیجیے، اور کچھ نہیں تو اپنے گھر میں چل پھر لیں. نہیں باہر آپ جا سکتے کہیں، نہیں باہر جگہ، لیکن ادارہ بیٹھ کے اپنا ٹائم ضائع مت کریں. اور بیٹھنے سے مراد ایک یہ بھی ہے کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں، اپنے ٹائم کو پروڈکٹیو بنا سکتے ہیں، تو کوئی نیا کام کر لیجئے. فالتو نہ بیٹھیں، فارغ نہ بیٹھیں. فارغ بیٹھ کے صرف موبائل فون پہ اسکرول کر کے یا ہوائی قلعہ تعمیر کرنے سے زندگی نہیں بنتی. کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے اس کے لیے. اچھا جناب، اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. یہ پوائنٹ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اور یہ مجھے جب سمجھ آئی نا تو یقین کریں مجھے ایسا لگا کہ میں خود بھی بیوقوفوں کی جنت میں رہ رہی تھی. اور وہ یہ ہے کہ بیوقوفوں سے بحث کرنا چھوڑ دیں. دیکھیں، آپ کسی کے ساتھ بحث کریں، جو انسان بحث برائے بحث کا قائل ہونا، اس کے ساتھ بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور جو بیوقوف ہوتا ہے وہ کبھی آپ کے پوائنٹ پہ نہیں آ سکتا. اس لیے ایسے لوگوں سے آرگیو کرنا چھوڑ دیں جن کو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے زمین آسمان ایک کر دینے ہیں، لیکن انہوں نے بات نہیں ماننی. اگر وہ کنویں میں گرنا چاہ رہے ہیں تو وہ گریں گے. اس لیے بیوقوفوں سے بحث کرنا چھوڑ دیجئے. آپ کسی عقل مند کے ساتھ نہ دو اچھے بول لیں گے، وہ آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہوں گے. آپ کو ان سے کوئی کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ہی ملے گا. اور بیوقوف کے ساتھ نہ آپ پورا دن بھی لگا لیں، لیکن تب بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، نہ اس کو کوئی فائدہ ہونے والا ہے آپ کی بات سے. اس لیے بیوقوفوں سے بحث کرنا چھوڑ دیجئے. عقل مند انسان کے ساتھ آپ اچھی پروڈکٹیو گفتگو کریں، بہت اچھی چیز ہے. اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں جناب. اور اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ دل میں نہ کینہ رکھنا چھوڑ دیجئے. بعض دفعہ بہت قریبی رشتے بہت دکھ دے جاتے ہیں، اور ایسی بات کر جاتے ہیں جو باتیں دلوں کے اندر چبھ جاتی ہیں جا کے. لیکن اگر آپ ان کو ہمیشہ کے لیے اپنے دل میں رکھ لیں گے نا، تو شاید کہنے والا تو کہہ کے چلا گیا، شاید اس کو احساس بھی نہیں ہوگا، اور وہ دوبارہ سوچے گا بھی نہیں اس بارے میں کہ اس نے آپ کو کیا کہہ دیا. لیکن وہ آپ کے دل کے اندر وہ چیز چھوٹی سے بڑی ہوتی ہی چلی جائے گی، وہ زخم بڑا ہوتا چلا جائے گا. اس کو اپنے دل سے نکال دیں. آپ یقین کریں، جب آپ اپنے دل سے کینہ نکال دیں گے نا، آپ اپنے دل سے حسد نکال دیں گے، تو آپ اپنے آپ کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کریں گے. آپ کو لگے گا کہ آپ کے اوپر سے کوئی بہت بڑا وزن، کوئی بہت بڑا بوجھ اتر گیا، اور زندگی آپ کو بہت صاف ستھری اور بہت آرام دہ محسوس ہونا شروع ہو جائے گی. اس لیے اگر کسی کے حوالے سے دل میں کوئی بات ہے، دیکھیں جس نے برا کرنا ہے آپ کے ساتھ، وہ برا کر کے جا چکا، اور اس کو شاید احساس بھی نہیں ہے. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، انہیں احساس دلوانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. آپ اپنی طرف سے اچھا کر لیجئے، لیکن وہ آپ کے ساتھ برا ہی کریں گے، اور شاید اس میں ان کا اختیار بھی نہیں ہوتا. وہ یہ چیز سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں کہ کون ہمارا اچھا چاہ رہا ہے، کون ہمارے ساتھ برائی کر رہا ہے، اور کون ہمارے ساتھ بھلائی کر رہا ہے. ایسے لوگوں کو سیکھنے دیجئے، اور وقت پہ چھوڑ دیں. وقت انہیں خود بخود سکھا دے گا. آپ اپنے اوپر برڈن نہ لیں. آپ اپنا دل صاف کریں، اور اب آپ دل صاف کریں گے نا، تو یقین کریں پھر آپ کے لیے زندگی بہت آسان ہو جائے گی. اچھا، نیکسٹ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ بتاؤں جو آپ کی صحت کے حوالے سے بھی بڑا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوشش کریں کہ آپ رات 7 بجے کے بعد نہ کچھ بھی کھانا پینا چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، 7 بجے کے بعد میں اس طرح سے کہہ رہی ہوں، لائک مغرب کے بعد. ایک بہترین آپ کا ڈائٹ روٹین بن سکتی ہے. اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ رات میں اس ٹائم پہ کھانا چھوڑ دیں. اس کے بعد آپ بے شک پانی پی لیں، آپ گرین ٹی لے لیں، اس طرح کوئی چیز لیں، لیکن جو آپ نے کھانا ہے نا، جو آپ کا لاسٹ میل ہے، وہ آپ کا میکسیمم بائی 8 o'clock ڈن ہو جائے. اور اس کے بعد آپ اپنی واک کیجیے، گرین ٹی لیں، اور مطلب اپنی کوئی بھی آپ پروڈکٹیو اس کے بعد آپ کام کر سکتے ہیں، لیکن کھانا نہیں ہے پھر آپ نے کچھ. یہ چیز آپ کی باڈی کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ 40 سال کے بعد نا جسم میں جو تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں، ان میں بیشتر میں جو پرابلمز آتے ہیں نا، وہ آپ کی امپراپر ڈائٹ روٹین کی وجہ سے ہوتی ہیں. ڈائٹ روٹین اپنی ٹھیک رکھیے، اور رات میں کھانا جو ہے وہ اچھا. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جی کھانا تو ہم نے 7 بجے کھا لیا، اب 9 بجے بچوں نے پیزا منگا لیا یا باہر سے کچھ آ گیا، وہ کھانے لگ گئے، تو اپنی طرف سے انہوں نے کھانا ڈن کر لیا. لیکن یہ سب سے خطرناک چیز ہے، جو آپ آدھی رات میں اٹھ کے کچھ کھا رہے ہیں نا، یا کہیں باہر نکل گئے تو کچھ کھا لیا. یہ والا کام نہ کریں. جو کھانا پینا ہے بائی 8 o'clock اس کو فنش کریں، ڈن کریں، اور دیٹس اٹ. اچھا جناب، اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ابھی تک اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے لائک کر لیجئے. سبسکرائب نہیں کیا وہ تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا. اگلا پوائنٹ یہ ہے جناب کہ رات کو سونے سے پہلے نا خبریں سننا چھوڑ دیں، یا موبائل فون کو اسکرول کرتے ہوئے جو ہم نیوز دیکھتے ہیں نا، وہ سننا چھوڑ دیں، یا وہ دیکھنا چھوڑ دیں، کیونکہ یہ چیز آپ کے ذہن پہ نا بہت برے اثرات ڈالتی ہے. دیکھیں، آپ کا دن کی شروعات اگر اچھی ہوتی ہے نا، آپ کا پورا دن اچھا جاتا ہے. اور اگر آپ سونے سے پہلے کوئی اچھی بات، کوئی اچھی چیز پڑھ لیتے ہیں یا دیکھ لیتے ہیں، تو آپ ایک اچھی نیند لے سکتے ہیں. اگر آپ بری خبریں سنیں گے نا اس ٹائم پہ، اور نیگیٹو قسم کی نیوز سنیں گے، تو سارے رات آپ کے ذہن میں وہی نیگیٹیوٹی چلے گی. پھر لوگ صبح کو یہ کہتے ہیں جی ہم فریش نہیں اٹھے، تو اس کا ریزن یہ ہوتا ہے
کہ ہم سونے سے پہلے کوئی ایسی چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں, کچھ ایسا سن لیتے ہیں جو ساری رات ہمارے سر پہ سوار رہتی ہے. اس لیے بہترین آپشن یہ ہے کہ رات میں اول تو موبائل فون کو اپنے سے دور کر دیں تاکہ آپ اس کو اسکرول ہی نہ کریں. سونے سے پہلے چاہے آپ 2 گھنٹے ویسے ہی جاگتے رہیں, آپ کوئی اللہ کا ذکر کر لیں, آپ کوئی بات چیت کر لیں, لیکن موبائل کو اپنے سے دور رکھ لیں, کیونکہ یہ موبائل فون جو ہے نا, یہ جب آپ لیٹ نائٹ دیکھتے رہتے ہیں تو اس کے بہت برے اثرات آپ کے ذہن پہ پہلے پڑنا شروع ہوتے ہیں, اس کے بعد یہ آپ کو جسمانی طور پہ ہی ویک کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا جناب, لاسٹ پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں, اور لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو سب سے پہلے خوش رکھنا ہے. اپنی خوشی کا خیال کیجئے اور یہ چھوڑ دیجئے کہ آپ دنیا میں سب کو خوش رکھ سکتے ہیں, کیونکہ آپ سب کو ایک ٹائم پہ خوش نہیں رکھ سکتے. لوگ خوش ہو ہی نہیں سکتے. میں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا, یقین کریں لوگ خوش نہیں ہوتے. آپ اپنی پوری جان مار دیں, آپ اپنے جتنے ریسورسز ہیں وہ استعمال کر لیں, لیکن یہ دنیا خوش ہونے والے میں سے نہیں ہے. لوگ خوش نہیں ہوں گے, اس لیے لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرنا چھوڑ دیں. اپنی طرف سے اچھا کیجئے, سب کے ساتھ اچھا کرنے کی کوشش کر لیں, لیکن یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ لوگ آپ کو 100% صحیح سمجھیں گے اور آپ سے خوش ہو جائیں گے. کوئی نہ کوئی مسئلہ, کوئی نہ کوئی آپ کے اندر خامیاں, کوئی نہ کوئی کمیاں لوگ ضرور نکال کے آپ کے منہ پہ مار دیں گے, اور آپ کے خلوص کا جو جلوس نکلنا ہے نا, یہ تو جناب نکلنا ہی نکلنا ہے. اور اس لیے نا یہ چیز تو میں نے خیر بہت, اس کو آپ سمجھ لیں کہ شاید اتنی عمر نہیں تھی جتنی میں نے اس چیز کو آبزرو کر لیا, ایکسپیرینس کر لیا. اور اب آپ یقین کیجئے کہ جو لوگ دل سے اتر گئے ہیں نا, وہ دوبارہ اپنی جگہ نہیں بنا سکتے دل میں. جو رشتے دل سے اتر گئے وہ سمجھ لیں کہ بس اب میرے اینڈ سے ان کو میں نے ختم کر دیا, کیونکہ اتنے ضروری نہیں ہے لوگ کہ ان کو میں اپنے سر پہ سوار کر کے اپنی پوری زندگی ان کے پیچھے خراب کروں. اور میں نے لوگوں کو آہستہ آہستہ نکالنا شروع کر دیا, پہلے دل سے نکال دیا, اس کے بعد زندگی سے نکال دیا. اس لیے کوشش کریں کہ لوگوں کے ساتھ اچھائی ضرور کریں, لیکن ان سے صلے کی توقع نہ رکھیں, کیونکہ لوگ آپ کے لیے کبھی خوش نہیں ہوں گے. جناب, یہ تھی میری آج کی ویڈیو, اور ہوپ فلی آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا. انشاءاللہ کل نئے ٹاپک, نئے ویڈیو کے ساتھ آئیں گے. اپنا خیال رکھیے گا, مجھے دعا میں یاد رکھیں. جزاک اللہ, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.